حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خلاصہ ہے؟ غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے. غریبی نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں. غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا. تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اپنے اداروں کے لیے. دوسری بات ہے یہ دونوں کی اینالوجی بنتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں. اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے وہ واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں. تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا. تو یہ کیا ہے سب؟ یہ غریب نوازی تو ہے. اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے. اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا، وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں، کرسچنز، کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا. اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے. اور دوسرے نے کہا، ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا. یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روزہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روزہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ، تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے، اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے. ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے. امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھئی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے.
پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے، تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. الہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں. سر ہونی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو. آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا. ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں. اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010. انا کننا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. نہیں ہوا. اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے. اور یہی ہوا. نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے. تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے. ان کو پتہ تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی جنتوں میں. ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے. ایک مرتبہ دریا دجلہ میں زوردار طوفان آیا. اہل بغداد کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ پانی بڑھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی، اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. آپ یہ باتیں کہہ رہی ہے بتا دے بارش گل ہو رہی ہے جی. چنانچہ گھبرا کر میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لائے اور عرض کی حضور دریا میں طوفان آ گیا ہے، کچھ کرم فرمائیے. ٹھیک ہے جی. باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے. جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے؟ میرے مرشد غوث پاک نے اپنا عصا اٹھایا اور دریائے دجلہ کی طرف تشریف لے آئے. پانی واقعی یعنی کہ اوپر بڑھ رہا تھا. آپ نے اس کی جو اصل حد تھی وہاں جا کر عصا گاڑ دیا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یہ بتوں پہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے، باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے. جسے فٹ اسے گفٹ. باقی انبیاء کے بارے میں تو آپ
آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا. یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آ گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور فرمایا کہ اے دجلہ ٹھہر جا، اسے آگے مت بڑھنا. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں، کوئی جواب تو آنا چاہیے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنیں. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا جی بوتا دے بارش نے تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے، پاؤں تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا، چل سکتے ہو چلو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. الحمدللہ میرے مرشد کا فرمان تھا، دریا دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ عصا تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ یہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو حمایتی اور پش پناہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا پش پناہ نہیں ہے، تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، موحدین ہیں، سب کا پش پناہ ہے وہ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے، کسی کوئی راستے کی طرف. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تمہیں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہوں نہیں ستے نے. جناب جدوں وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا. یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نا کہ یہ اٹھ جائے گا. مطلب عام سے ویسے کو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا. تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا. خذ العفو وامر بالعرف. تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے. یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو، میں نہیں غائب ہوتا. تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو. وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے، اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لیا. اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے، اس میں اعظم ہے.
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر ہے جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے. کوئی سبز چولے والا تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھڑ کے مس کر دیتا ہے. 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا تے سارے پول جڑے نے نا انہاں دی کہانیاں کھل جانیاں سن، جو اے بابے نکل کے جی سبز چولے چ نکلے سن جی. وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، یوں کر کے کہہ دو، ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، منو مسلمان رہن دو. اور دوسرا، اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو، ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے. سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی. تو دیکھیں سرکار پھر اللہ نے تواڈے تے بلا کیڑی چھڈی ہے. ہاں آنا ہوں پھر گیڑے چ. سمجھ آئیے آپ کو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں، یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں، وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت میں بھی نکل آتے ہیں. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی، تسی یہ موبائل بزرگ تے ایٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کمال میوزک دا ہے. ایموشنل چیزوں سے آپ بھی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا، بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. سرکار تواڈے بامبیاں نوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. بابے مانتے تو اسی